وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال الله عز وجل في مقام آخر قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت نال درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی واجب الاحترام صاحبزاد گانے والا مرتبت حضرت صاحبزادہ بشیر الدین صاحب سیالوی زید مجدہ، حضرت صاحبزادہ غلام فرید الدین صاحب محمدی اشرفی سیالوی زید لطفہ، شیخ طریقت حضرت پیر سائیں غلام رسول صاحب قاسمی زید لطفہ، استاد القرآن حضور اشرف العلماء دے با وفا شگرداں چوں سر فہرست حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صاحب سیالوی، زید شرفہ، برادر محتشم حضرت مولانا گل محمد صاحب سیالوی، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں تے تسی اج حسب معمول عرص اشرف العلماء دے اندر شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ اتھے میرا تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ میں نے جڑا حکم دیتا گیا ہے وہ ہے کہ تو اپنے مناظریاں دی کچھ سانو تفصیل سنا۔ ٹھیک ہے جناب، جنہیں حکم ہے بندہ حاضر ہے۔ میری پیدائش 5 جنوری سن 1954۔ سن 1970 میں کنے سالوں کا سا 16 گزار کے 17ویں شروع سا میں ادو سا ایف اے دا سٹوڈنٹ۔ سن 70 کی میں امتحان دیتا انٹر کا۔ ساڑھے فیصل آباد کے اندر ادو لائل پور سی گرو نانک پورا محلہ دے سامنے جناح کالونی ایک بڑی سی پیپلز اکیڈمی، میں اتھے جاندہ سا پڑھنے واسطے نائٹ کلاس۔ اتفاق نال جڑے صاحب سانو اسلامیات پڑھا دے سن او سن ماشاءاللہ نا بھی انہوں دا سعید۔ اچھا انہاں لوکاں دی عادت ہوندی ہے وہ گل گل چنا اپنے بزرگاں دا ذکر ضرور کر دینا۔ وہ ایک دن پڑھانے کہن لگے کہ ایک باری ساڑھے جناب سید احمد بریلوی شاہ صاحب وہ گزر رہے سن کہ آپ نے فرمایا اتھے نبیاں دیاں قبران ہیں۔ اے گل انہوں نے بیان کی تھی۔ میں ہاتھ کھڑا کرتا جاتا، ہاں سعید میاں کیا پوچھتے ہو؟ میں کہا جی آپ یہ بتائیں سید صاحب کو یہ پتہ کیسے چلا کہ یہاں نبیوں کی قبریں ہیں؟ کیا ان کو غیب کا علم تھا؟ جدو اساں پڑھے نا اتھوں کہیں گے نہیں غیب کا علم تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ میں کہا جی کیوں نہیں دیا؟ لیکن اتھوں ساڑھی گفتگو شروع ہوئی۔ تے پایا کہ کل اس موضوع تے باقاعدہ مناظرہ ہوئے گا۔ 17 سال بھی پورے نہیں تھے، میں کی پڑھے ہونا سی ہوگا، کوئی اتنا زیادہ مطالعہ ہی نہیں سی، بس سنا کے ہی بس ہو جو طے ہو گیا نا کل اتنے مناظرہ ہوئے گا۔ تو میں سارا دن لا کے اطیب البیان سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ دی کتاب او لئی او علم غیب دا چیپٹر کٹ کے میں ہوئی تیاری کی تھی، کتاباں تے نشان وغیرہ لائے۔ جنہوں کلاس دا ٹائم ہویا اپنا ایک شگرد نال لیا، ادھوں میں پڑھانا سا، ایک شگرد نال لیا، امیر عالم انہوں دا نام فوت ہو گیا، اللہ بری کے رحمت کرے۔ انہاں کتاباں چکیاں تو صرف ٹھک کلاس جا پہنچے کتاباں لے لائے۔ نالو میرا ساتھی بیٹھا کلاس میں، وہ کتاباں میں ایک کہتے ہو پروفیسر صاحب دا رنگ بدل گیا، کہیں گے سعید میاں یہ کون ہے آپ کا ساتھی؟ میں کہا جی میرے ساتھ آیا ہے، مناظرہ ہے نا آج تو کتابیں وغیرہ نہیں، یہ کلاس میں کیسے بیٹھے گا، اس کے لیے اجازت لے کے آؤ۔ پرنسپل صاحب کا ناصر رانا مختار احمد پیپلز پارٹی دے اس دور سن 70 کے قومی اسمبلی دے رکن منتخب ہوئی سی، ایسی او مارو جلاؤ ایس جن دے۔ تو رانا صاحب کلاس بیٹھے سن، میں چلا گیا نا
کیسے آئے آپ؟ میں کہا سر میرا ایک ساتھی ہے وہ کلاس میں بیٹھنا چاہتا ہے تو پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اجازت لے آؤ تب بیٹھیں گے۔ ہاں اجازت ہے۔ میں کہا جی انہوں نے رانا صاحب نے اجازت دیتی نہیں، تم ان سے لکھوا کے لاؤ، اے پیڑیاں نسلوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں پھر چلا گیا رانا صاحب کو۔ رانا صاحب کہیں گے بیٹے بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ کیوں اس طرح کی باتیں کریں، مجھے اصل بات بتاؤ۔ تھوڑا سیانا آدمی سی۔ میں کہا سر انہوں نے کل ایک بات کی تھی، آج اس بات پر مناظرہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو پھر بیٹے ایسے کرو، لو میرے آفس کی چابی اور جاؤ تم اپنے ساتھی کو وہاں بٹھا دو۔ ایسا انہوں نے اتنے بٹھاتا ہے۔ کلاس ختم ہو گئی، ایسا کہ سر مناظرہ؟ ہاں کرتے ہیں مناظرہ، لیکن جگہ کون سی ہوگی؟ ساڑھا ایک ساتھی سی امین شاد، اور بعد پاکستان فیصلہ آباد بار دا صدر بھی رہا ہے، فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ بخشی۔ گرو نانک پورے وہ دا مکان سے میرا کلاس فیلو کہاں گا سر میرے مکان پہ آ جاؤ۔ اسی انہوں نے مکان پہ چلے گئے۔ میں نہ آؤ دیکھیا نہ تاؤ، فٹ بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام منبر تے جلوہ گر ہو، سرکار نے سانو خبریں دینیاں شروع کی فاخبرنا، کہ شروع کتوں ہے عن بدء الخلق، مخلوق دی مڈ تو لے کے اے ہویا اے ہویا اے ہویا اے ہویا اے ہویا اے ہویا ہن اے ہو رہا اے ہو رہا اے ہوئے گا 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 حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، جنتیاں دے جنت جان تک، دوزخیاں دے دوزخ جان تک، سب کچھ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرما دیتا۔ ادھو چونکہ انہا تجربہ نہیں سی نا، تو میں فٹ ایکسیلیٹر دبایا تے پنجواں گیئر لاتا۔ ان تجربے تو بعد جڑے ساتھی بیٹھے ہونا دھیان نال سن لو، کدی مناظرے دی ابتدا علم ما کانا ما یکون تو نہ کرنا، جلدی قابو نہیں آئے گا۔ شروع کرو کیا اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نو غیب دا علم دیتا ہے یا نہیں، ایتھوں شروع کرو۔ جے غیب دا علم نہیں دیتا تو اس تے مناظرہ ہوئے گا، جے غیب دا علم دیتا ہے پھر اگوں بحث چلے گی کنہ دیتا ہے۔ کہ ما کانا ما یکون شروع تو نہیں شروع کرنا، ایک ترتیب بار جے من جاوے کہ ہاں اللہ نے نبی پاک نو غیب دا علم دیتا ہے تو پھر اپنے شروع کرو۔ پھر وہ غیب دا علم کداں دا سی؟ پاگلاں ورگا سی، کیونکہ انہاں دے مولوی صاحب نے لکھے ہے نا اس میں حضور کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو جانوروں چپائیوں بہائم وغیرہ سب کو حاصل ہے۔ تو پھر آ جاؤ اس پاسے، مر جائے گا دشمن تواڈے سامنے اس گل تے مناظرہ نہیں کرے گا۔ بہرحال میں جنہوں یہ حدیث شریف پڑھی کہنے کہ سعید میاں اس کو عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا جی آپ کی عقل نہیں مانتی، میرا تو ایمان مانتا ہے۔ میں تو مانتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کرایا تھا، اور معراج میں سرکار یہاں سے چلے بیت المقدس پہنچے، وہاں پھر نماز پڑھائی، پھر جلسہ ہوا، پھر سرکار سیرے کرتے کرتے وہاں سے ہو کے واپس آئے تو دیر کتنی لگی، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر رہا گرم۔ جو اللہ محبوب کو ایک آن میں اتنا سیر کرا سکتا ہے وہ اللہ اپنے محبوب کو اتنی پاور دے سکتا ہے
کہ وہ تھوڑے سے وقت میں ساری کائنات کی باتیں بیان کر سکتا ہے. پھر میں حدیث شریف پڑھی، بخاری شریف کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا داؤد علیہ السلام زبور بڑی سونی پڑھتے سن تے اپنے غلام نو دیندے سن آرڈر، چل بھئی میرے گھوڑے تے نا کاٹھی پا. وہ کاٹھی پانا شروع کردا سی تے داؤد علیہ السلام زبور پڑھنا شروع کر دیندے سن. غلام دے کاٹھی پان تو پہلے داؤد علیہ السلام ساری زبور پڑھ جاندے سن. میں کہ جی اللہ تعالیٰ اپنے نبی داؤد علیہ السلام نو اینی پاور دے سکتا ہے کہ 2-4 منٹ کے اندر پوری زبور پڑھ سکن، تے جڑے زبور داؤد علیہ السلام دے بھی امام نے اللہ انہوں نے بھی اینی پاور دے سکتا ہے کہ تھوڑے جے وقت دے اندر ساری کائنات دیاں گلاں بیان فرما سکتے ہیں. اچھا یہ جڑے دیوبندی علماء نے نا، اچھا یہ حدیث جڑی ہے یہ مشکات شریف کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کی داؤد علیہ السلام والی حدیث بخاری مشکات بھی ہے. مشکات دیاں کئی شروحات لکھیاں گئیاں نے عربی زبان دے اندر، فارسی دے اندر، اردو دے اندر. اردو زبان دے اندر ایک شرح جدا نام ہے مظاہر حق. انہوں علماء دیوبند بڑا پسند کرتے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے ہیں جڑے پہلے دیوبند وچ مفتی رہے، انہوں نے اپنے پتر دے مکتبے وچوں انہوں باقاعدہ بڑا سونا کر کے چھپوایا بھی. انہوں نے داؤد علیہ السلام دی حدیث دے تھلے مولا مرتضیٰ والی حدیث بھی نقل کی تھی کہ مولا مرتضیٰ بھی قرآن بڑا سونا پڑھ دے سن، گھوڑے تے چڑھن لگ دے سن تے او رکاب ہوندی ہے نا گھوڑے دی، اتھے رکھنا پیر تے شروع ہو جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نالے چڑھ دیا جانا، نالے قرآن پڑھ دیا جانا، ادھروں دوجی رکعت وچ پیر پہنچنا، ادھروں سارا قرآن پڑھ کے مولا مرتضیٰ پڑھ رہے سن. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میں کہا جناب مولا مرتضیٰ تھوڑے جے وقت دے اندر پورا قرآن پڑھ سکتے نے، تو مولا مرتضیٰ اے نبی نہیں اے امتی نے، تے ہیں بھی درجات چوتھے نمبر تے. پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا، دوجا عمر فاروق دا، تیجا عثمان غنی دا، چوتھا علی مرتضیٰ دا. جے مولا مرتضیٰ تھوڑے جے وقت دے اندر سارا قرآن پڑھ سکتے نے، تے جس سرکار کولو انہاں نوں فیض ملیا ہے او بھی تھوڑے جے وقت دے اندر ساری کائنات دیاں گلاں کر سکتے ہیں. ایتھے میں ایک گل ہو میں بھول نہ جائے عرض کردہ جا کہ آج کل سنی پہچاننے بڑے مشکل ہوئے ہیں. یہ خیال ہے سنیاں دی پہچان کیڑی شے؟ ٹھیک ہے بات ہے، پر میں تو انہوں پوچھنا چاہتا ہوں میرا یا رسول اللہ نہیں.
سی اہل سنتاں تے سنی ہے کون جڑا پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا مننے، دوجا عمر فاروق دا مننے، تیجا عثمان غنی دا مننے، چوتھا علی مرتضیٰ دا مننے؟ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ تے جڑا یا رسول اللہ کہنے والا نعرہ تحقیق نہ لاوے نا تے آکھے نہیں یا رسول اللہ کہنے والا سنی ہو سارے امام واڑیاں نو تھلے لے آوندا ہے نا۔ اسی نہ رافضی نہ خارجی، اسی اہل سنت و جماعت ہاں، صحابہ دے بھی غلام ہاں تے اہل بیت دے بھی غلام ہاں۔ اچھا دیوبندیاں دے حکیم الامت تے مسجد نبوی شریف چاہنا، جدو مسجد نبوی شریف چاہنا تے میں ویکھیا ایک پینڈو بدو وہ حاضر ہوندا ہے تے نہ نفل بہتے پڑھتا ہے، نہ تسبیحاں بہتیاں پڑھتا ہے، نہ قرآن دی تلاوت کرتا، بس انج کر کے نہ سرکار دے روضے وال ویکھی جاندا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ، بس او دا یہی کام سی۔ مینوں او دے نال پیار ہو گیا، میں او دے نال تھوڑی بہتی گلاں کرنیاں شروع کیتیاں، اخیر میں فرینک ہو گیا او دے نال، زیادہ دوستی ہو گئی۔ پھر آ گیا رمضان شریف، ایک دن بابا میں نو کہنے لگا شاہ جی آج تو نا روزہ کھول کے میرے نال چلے، میں تینوں روٹی کھوانی ہے۔ وہ میں کیا جان دیو بابا جی میری تراویاں گل ہو جان گیا، رہن دیو تسی۔ نہیں نہیں تیری تراویاں نہیں جاندیاں، تو چل میرے نال۔ میں ہاں کر لے، پیار کیوں ہو گیا سی۔ مغرب دی نماز ہوئی، روزہ کھول افطار کیتا گیا، پھر جماعت ہوئی، جماعت ہونے تو بابے نے لمبی نفل شروع کر دیتے، میں بیٹھا ویکھدا رہا بھی کدوں سلام پھیردا ہے تے کدوں روٹی لبدی ہے سانوں۔ خیر انہیں نفل پڑھ کے نا کہنا چل شاہ جی چلیے، میں اٹھ گیا تو بابا ہولی ہولی پیر چکے، میں دل چکڑا لیکن دل چاکھے کہ شاید حرم شریف دے ادب دی وجہ نال ہولی ہولی ٹردا ہے۔ خیر مسجد شریف تو باہر آیا تے پھر ہولی 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 ایک گلی آوے تے میں کہاں شاید اس گلی دا مکان ہے، وہ گلی بھی لنگ گئی۔ دوجی گلی آئی تے میں آکھیا شاید ایتھے بھی دا مکان ہے، وہ بھی لنگ گئی۔ تیجی چوتھی شہر مبارک تو باہر چلے گئے، ٹر کے اخیر ایک مکان آیا، بابے نے بوا کھڑکایا، اندروں ایک منڈا نکلیا، انہوں نے کہا یا ولد اوے پترا جلدی کر کھچڑی پکا۔ میں کہا بیڑا کر حالے پکنی ہے تے میں کھانی ہے تے میری تراویاں تے اج گئیاں۔ خیر کافی دیر بعد کھچڑی آئی، چول ویسے بھی نہیں سن سکھاندے پر بابا سی مدینہ شریف دا، وہ میں کھچڑی کھا دی تے کھچڑی کھا کے میں کہا بابا جی اجازت مینوں میری تراویاں نہ رہ جان۔ او نہیں رہندیاں تیریاں تراویاں، تو بہ جا۔ میں بہ گیا، وہ بابا گپی شروع ہو گیا۔ وہ پھر میں کہ بابا جی وہ میری تراویاں رہ جان گیا، مینوں اجازت۔ او بہ جا شاہ جی بہ جا، نہیں تیریاں تراویاں جاندیاں۔ وہ میں پھر بہ گیا، ڈھیر سارا وقت لنگ گیا تے میرا دل گھبرائی جائے۔ اخیر جدو بابے نے ویکھیا میں سوڑا پین ڈیا، شاید کہنا چل ٹر شاہ جی تینوں میں پھر چھڈ آواں۔ وہ میرے دل چ سی کہ اے ہولی ہولی ٹرے گا تے انہیں پتہ نہیں کدوں اپنانے تے میریاں تراویاں نہ رہ جان کتھے۔ وہ میں ٹر پیا بابے دے نام، بابا ہولی ہولی ٹری جاوے۔ اخیر اگوں ایک بندہ آ گیا، بابا کھلو کے نہ گپی شروع ہو گیا۔ وہ میں پھر کڑی جاواں، بابا کہانیاں کر کے ویکھ بھی لوے میرے حال تو گپاں بھی ماری جائے۔ جدوں نے ویکھیا نا کہ میرا رنگ ہن ذرا پیلا پین لگ پیا ہے، کہنے لگا چنگا شاہ جی تو پھر جا، تیریاں تراویاں نہ رہ جان، تو جا۔ او میں کہ شکریہ بابا جی السلام علیکم۔ میں پھر جلدی کوئک مارچ کردیاں حرم شریف پہنچیا، مسجد نبوی شریف چایا تے مسجد نبوی شریف ویلی، صرف ایک بندہ بیٹھا او تھوڑی او روٹی پہ کھاوے۔ میں کہ بابا مروا دیتا ہی میریاں تراویاں گئیاں۔ او دے کو لا کے آکھیا میں یار تراویاں مکیاں کنی دیر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا انت مجنون، تو پاگل ہے؟ ہونے تے مغرب دی نماز ہوئی ہے تے لوکی روٹی کھان واسطے اپنے گھر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ یارو مدینہ طیبہ دا او بابا جڑا ہولی ہولی ٹردا ہے،
جیدہ کم صرف ایسی نبی پاک دے روزے انور نو ویکھی جانا انہوں اللہ نے اینی طاقت بخشی کہ تھوڑے جے وقت دے اندر شاہ عبدالحق محدث الہبادی نو ٹورا کے انتظار کرا کے کھکڑی کھوا کے دبا مار کے پھر ٹورا کے انتظار کرا کے مدینہ طیبہ دی مسجد نبی شریف دی اندر پہنچا سکتا ہے 5-7 منٹاں دی اندر تے جڑا او روزے والا ہے انہوں بھی اللہ نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے اور روزے والا بھی تھوڑے جے ٹائم دے اندر ساری کائنات دیاں گلاں بیان فرما سکتے ہیں اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضور شیخ القرآن امام المناظرین علماء اہل سنت چلو خیر وچ ہم ذرانا جلدی کر دیں استادہ نال تعارف کے میں ہویا چھوٹا ہی سن میں حاضر ہویا جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور حضرت استاد العلماء مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ملاقات واسطے حاضر ہویا زیارت واسطے حاضر ہویا سامنے ایک کمرہ سی اتھے استاد بیٹھے کلہ ہی اس ویلے تشریف فرما سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لجپال پیر سیال فیضان اعلی حضرت فیضان محدث اعظم پاکستان فیضان حضور اشرف العلماء نعرہ حیدری لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لا الہ الا اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول ہاتھ اٹھا کے لاؤ لبیک دا نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ گرامی کے سامعین سماعت فرمائیں لائٹ چلی گئی تھی جنریٹر آن ہو گئی اچھا استاد اتھے تشریف فرما سن میرا کوئی زیادہ تعارف نہیں سی لیکن پہچان ہے سی استادہ میں نو ویکھیا انج کر کے نا سلام کرتا میں حاضر ہویا دست بوسی کی تھی ہاتھ وغیرہ چمے 2-4 گلاں ہوئیاں میں نے یاد نہیں ہون کی گلاں ہوئیاں اے یعنی میں نے یاد ہے اے ساڈا ابتدائی تعارف مناظرہ چنگ اس تو بعد ہویا میرا بڑا دل سی کہ میں بھی مناظرہ چنگ شریک ہوں لیکن کچھ میں ہچکچاہٹ دا مظاہرہ کیتا رابطہ نہیں کیتا تو کچھ ادھر بھی کوئی اتنا پتہ نہیں سی انہوں بھی کوئی شوق شوق اتنا ہے اوہ میں افسوس ہے کہ میں مناظرہ چنگ شرکت نہیں کر سکے کہ تو انہوں پتہ ہی ہونا ہے نا مناظرہ چنگ ہویا کیوں سی اللہ 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 چنگ دے اندر ایک مولوی صاحب سی جڑا اللہ اعلان ڈنکے دی چوٹ اعلان کردہ سی کہ
جے میں بریلویاں نو گستاخ رسول ثابت نہ کراں تو مینو کسے کتی نے جمے اور اعلان کردہ سی کدی ایس چوکے کدی ایس پورے جنگ دے اندر فطور پایا سی مجبوراً استاداں نو پھر میدان چانا پیا استاداں کو مناظرے دا شوق نہیں سی جدے مناظرے کیتے نے مجبوراً کیتے نے انہوں نے وہ مجبوراً پھر میدان چاہ کے آپ کو ثابت کرنا پیا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہو وہ ہوئی ہو یہ مناظرہ اتنا کامیاب مناظرہ سی کہ اس تو بعد اس مولوی صاحب نے اپنیاں واگاں بریلویاں تو موڑیاں تشیاں وال کر دیتی اللہ اللہ بریلویو اشرف سیالوی تواڈی ساری قوم دا موشن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں توانو سپاہے صحابہ دیاں گناں تو بھی بچایا ہے تواڈے عقیدے نو بچایا ہے تواڈیاں گناں تو بھی بچایا ہے یہ اشرف سیالوی پتہ کڈا وڈا نام سی اے ضلع چنیوٹ ہے اج کل اتھے ایک پنڈ ہے عنایت پور پٹیاں عنایت پور پٹیاں دے کچھ دیوبندی کوٹ امیر آ گئے کوٹ امیر ہی پنڈ دا نام سی کوٹ امیر آ گئے کوئی بندہ بیٹھا تھی نہیں کوٹ امیر دا اتھے کوئی گواہ ہیں نال ہی توڑے نال ہی پنڈ ہے کوٹ امیر آ گئے تبلیغ واسطے سنیا کہ یار اپنی مسیطے جاؤ ساڑھی مسیطے تسی کیوں آئے گے اسی کدی توڑے کو لائے ہیں انہاں کہ نہیں توانو تے اللہ نے توفیق ہی نہیں دیتی سانو توفیق دیتی اسی آ گئے ہیں سنیا نے کیا تو پھر اسی آ جائیے توڑے ہوتے انہاں کہ بسم اللہ آ جاؤ دسو دیو تاریخ پھر اسی اس تاریخ نو توڑے کو لا جائیں گے انہاں تاریخ دے دیتی جدوں انہاں تاریخ دے دیتی وہ سارا علاقہ ہی سیال شریف دے منن والےاں دا علاقہ ہے انہوں نے استادانہ رابطہ کر لیا تو استاد جی ایسا ہے میلاد شریف پڑھنا ہے تے پنڈ دے سارا دیوبندیاں دا استاداں بھی تاریخ دیتی اشتہار چھپ گئے کہ محفل میلاد موضع عنایت پور پٹیاں خصوصی خطاب حضرت غزالی زمان علامہ اشرف سیالوی اشتہار چھپ کے آ گئے نے جنہوں ہون دیوبندیاں نو فکر پیا آئے کوئی اشرف سیالوی ساڑھی مسیطے آ کے میلاد پڑھ جائے گا ہائے اے ساڑھے کو وارہ نہیں کھاندہ برداشت نہیں ہوتا دیکھو معاہدہ کر کے معاہدے تو خلاف ورزی کمیں لگی ہوں انہوں نے رابطہ کیتا مولوی یوسف رحمانی نال کیسنا اشرف سیالوی آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرو انہیں کہا بالکل میں آواں گا تو میں آ کے اشرف سیالوی نال مناظرہ کراں گا پر شرط ہے کہ تساں کسی نو پتہ نہیں لگن دینا چپ کر کے رکھنا ہے ان دے کول کتاباں نہیں ہون گیاں میں کتاباں لے کے آواں گا بس اشرف سیالوی نو دوڑا دیاں گا یہ انہوں نے معاہدہ ہو گیا کہ ان یوسف رحمانی صاحب آئے گا تے آ کے اتھے مناظرہ کرے گا اپنے بندیاں نو کہتا کہ دسنا نہیں کسی نو پر کئیاں بیلیاں دی عادت ہوندی نا تینوں کو راز دی گل دساں اگے نہ دسی کسی نو وہ گل لیک ہو گئی پہنچ گئی استاداں تک استاداں میں نو رکا لکھیا تو بندہ بھیجیا کہ اس طرح کل یوسف رحمانی دا پروگرام ہے تو انج کر تو ہی کتاباں لے کے پہنچ جا اساں اپنے کرائے تے ہائر کیتی کتاباں لدیاں نال اپنے ساتھی شگرد لے تے پہنچ گئے ہوتے استاداں دے بھی پہنچن تو پہلے جو بندی مولویاں دے پہنچن تو پہلے اسی پہنچ گئے اور مینوں نہیں پتا کہ انہاں مینوں پہچانے یا نہیں پہچانے انہاں دا مدرسہ سی اسی انہاں دے مدرسے سامنے جا کے بریک لائی میں اتریا تے انہاں تھے استاد انہاں دے مدرس وہ بڑے ادب نال ملے گوڈیاں ہتھ لا کے ملے کہیں گے حضور تشریف لے آؤ اندر اسی بھی تشریف لے گئے ہوتے اسی تشریف لے گئے تھے انہوں دا استاد کہیں گے حضور تھی تھک گیا ہو گئے تھوڑا جا تو انہوں گھوٹ نہ دئیے میں کہا بسم اللہ اسامی لتنا کے کر دیتے پھر رکھنے حضور چاہ شاہ پیش کریے کوئی میں کہا نہیں چاہ دی کوئی تکلیف دی لوڑ کیونکہ میں نے ڈر سی ہے کہ تھے زہر ہی نہ پا دڑے کہ قابو آیا چلو زہر پا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد استاد بھی تشریف لے آئے
اسی جدوں ملے گلے استاد نو پھر انہوں نے پتہ لگا مار ہوئے تو اور مصیبت ہے. اچھا میرے نال آزاد کشمیر دے ساتھی سن قاضی فیض احمد. میں انہوں نے کہا تسی جا کے نا اپنی مسجد انہاں دی مسجد جڑی ہے نا او دے جا کے نعت شریف شروع کرو, تقریر شروع کرو, کر دیو شروع. اور پھر اشتہار بھی چھپیا سی, ادھروں یہ بھی پتہ لگ گیا تے او مناظرہ تو کافی سارا رش ہو گیا, اہل سنت کافی جمع ہو گئے. جدوں استاد تشریف لے آئے اسی پھر تھوڑی دیر بعد مسجد کے اندر چلے گئے. ادھروں یوسف رحمانی آ گیا. یوسف رحمانی نے جو ساری گڈی ویکھی تے کتاباں ویکھی کہندا یہ کون آیا ہے؟ مطلب سید اسد آیا ہے. کہندا دور دور تونت میں آکھیا سی تسی پتہ نہیں لگن دینا. وہ کلا اشرف سیالوی مان نہیں سی, سید اسد بھی آ گیا نال. انہیں کہا میں کوئی نہیں جانا مسجد کے اندر. اودے مقتدیاں نے آکھیا تنگ آ گئے نا, انہوں نے کہا سی تینوں گولی مار دینی ہے یہ تو مسجد کے اندر نہ گیا گیا. انہیں جو ویکھیا نا حالات خراب ہو گئے نے, میرے اپنے مقتدی میرے اپنے منن والے وہ میرے خلاف نے. کہنگا پھر ایک شرط ہے میری کہ جدوں میں تمہیں اشارہ کراں تو نعرے خوب لانے نے. انہاں کہ تو جنہیں آکھیں گا سی نعرے لا لیں گے, تو چل مسیح تے. وہ آ گیا مسجد کے اندر, آ کے کہنے گا میں تقریر کرنی ہے. میں کہا نا پتر اج تو تقریر نہیں کرنی. اج دن نے تقریر دا ساڈے واسطے تواڈے لوکاں نے لکھ کے دتا سنی اتنے آن کے میلاد شریف پڑھنے کے. مغرب تک ساڈا ٹائم ہے, مغرب تو بعد تو جنیاں مرضی تقریراں کرنی اسی چلے جاؤں گے. جی تیرا شوق ہے تو مناظرہ ہوئے گا, تقریر نہیں ہوئے گی. لو جی الحمدللہ استاداں دی قیادت وچ مناظرہ شروع ہو گیا. مناظرہ سی علم غیب تے. او مینوں آکھے میں غیب دی خبر تے مندا, غیب دی اطلاع تے مندا, پر علم غیب نہیں مندا. او میں کہا اللہ دے بندیا غیر خبر کون دے سکتا ہے؟ علم تو بغیر کوئی بندہ خبر ہی نہیں دے سکتا. کیوں یہ ٹی وی تے جڑیاں خبراں دیندے نے یہ علم تو بغیر دیندے نہیں یا علم تو بعد؟ علم تو بعد. تو میں نے علم تے خبر چ فرق دس. میں ایک واری پوچھیا, دو واری پوچھیا, تین واری پوچھیا, پرمانی صاحب درست جواب ہی نہ دے. اخیر انہیں جواب دیتا, کہنے لگا تینوں اینا بھی نہیں پتا خبر دے اندر خے بے رے تے علم دے اندر اے لام میم اے فرق ہے. بس جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 31 دسمبر سن 1985 پتو کی دے نال ایک پنڈ ہے 2-3 میل ہونا ہے جہاں نام برج محالم. اتھے مناظرہ طے سی. اتھے استاد بھی تشریف لے گئے, میں نہیں حاضر ہویا, ایک اور ساتھی بھی موجود سن. اتھے جو بندیاں چو کون سی؟ علامہ ڈاکٹر خالد محمود سیالکوٹی, ماسٹر امین صفدر اوکاڑوی, کاموں کی دا مولوی عبدالرؤف. یہ 3 لوگ نمایاں سن, اور بھی ہوں گے کوئی چھوٹے موٹے. جدوں اسی میدان مناظرہ چ پہنچے اسی سٹیج لا کے بیٹھ گئے. ایک سکول دی گراؤنڈ سی, اتھے مناظرہ تے سی. جو بندی باہر ہی نہ نکلی, آکھنا سی بند کمرے چ مناظرہ کرنا ہے, بند کمرے چ مناظرہ کرنا ہے. بند کمرے چ کیوں تسی مناظرہ کرنا ہے؟ باہر آؤ تسی. لیکن باہر ہی نہیں آ رہے. اسی بھی ڈٹے ساں کہ نہیں مناظرہ کھلا ہوئے گا, ساری دنیا دیکھے گی. بند کمرے چ کنے مناظرہ؟ تو ایک لطیفہ بھی اتھے ہویا, ہوں میں تمہیں کی سنانا ہے. وہ آکھنا سی بند کمرے چ مناظرہ کرنا ہے. اسی کیا نہیں, بند کمرے چ مناظرہ نہیں, یہ مناظرہ کھلا ہوئے گا. اخیر وہ آ گئے, لیکن آئے کیویں؟ اے سٹیج ساڈا لگا ہے تے او جنہ نا کمرہ بنیا پیا ایڈی دور وہ سٹیج لا کے بہ گئے. اساں کہ نیڑے آؤ,
انہوں نے کہا نہیں نہیں اتنے ٹھیک ہے اتوں مناظرہ کرتے ہیں. پتہ نہیں کی ہویا ہے نصرت بالرعب سرکار نے فرمایا میری روب نال بھی مدد کی گئی ہے. اہل سنت دا روب سی وہ اپنی کرسیاں چک کے سارے چلے گئے. وہ سارے وہ پنڈ والے بندے انہیں پیچھے لگ گئے دیوبندی گدوں کو تر رگڑا یہ نعرے لگ رہے سن. یہ کیڑی تاریخ سی 31 دسمبر سن 1985 پیر دا دن. تو پھر ایک ہفتہ پورا بعد اتوں شکار ساڑھے اتوں نکل گیا نا. ایک ہفتہ بعد ڈیرہ اسماعیل خان دا علاقہ کمبو شریف اتھے مناظرہ ہویا. اتھے اللہ نے شکار ساڑھے قابو دے دیتا. اچھا اتھے دیوبندی بریلویاں نے نا اہل سنت نے تے دیوبندیاں نے طے کیتا سی 5 چیزاں تے مناظرہ ہوئے گا. علم غیب، حاضر ناظر، نور بشر، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، متنازع عبارات. وہ ساری تحریر چھڑ کل پہنچ گئی سی. میں خود آ کے سیال شریف استادہ نو ملیا. میں کہ استاد جی انہا 5 تے مناظرہ نہیں ہونا. تسی بس ایک مضمون دس دیو کیڑے مضمون دی تیاری کرنی ہے. یعنی 85 نو کنے سال گزرے نے سن 86 دی ابتدا. اڈو اسی کوئی ایڈے مچور تے نہیں سن. کیونکہ تینوں یقین ہے کہ صرف ایک تے مناظرہ ہونا. میں کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا دوجے موضوع تے مناظرہ ہوئے صرف ایک تے مناظرہ ہوئے گا. فرمانے کہ پھر نور بشر ٹھیک ہے. اور میں نور بشر تے تیاری کی تھی. میرا ہمیشہ تو اصول ہے ریاسی کہ جدوں استاد ہے سن اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. میں اپنی پوری تیاری لکھ کے استادوں نے چیک کرانا سا. استاد جی اے تیاری جی اے میں دلیل دینی ہے تے انہیں اے دلیل دینی ہے تے میں اے جواب دینا. پوری تیاری لکھنی میں استادوں نے میں ساری چیک کرائی. پھر استاد میرے نال ہی گئے. اسی جدوں کندیاں پہنچے ہیں تو پتہ لگا جی پولیس جڑی ہوتے وڑن نہیں دے گی سانو. ساڑھے حاجی صاحب سن حاجی اکرم خان کنڈی پہاڑ پور دے علاقے دے. انہاں کو یلو کلر دا سی وہ ڈبل کیبن ڈالا وہ لے کے آئے. اساں اپنی گڈیاں دے کسی اور پاسے رکھیے نا ڈرائیور لے جائے گا کدے. تے وہ ڈبل کیبن دے اندر استاداں نوں تے مینوں انہاں بٹھایا تے کتاباں بھی لتیاں تے وہ پتہ نہیں کدھروں وچوں دی لے کے نہ سانوں کمبوچ بھی پہنچا دیتا سی. 1 رات پہلے پہنچ گئے. دوسرا دن آیا تو انہوں نے مولوی صاحبان بھی پہنچ گئے. ہن انہوں دی ٹیم تے تھوڑا جہا رد و بدل ہے. انہوں دی ٹیم تے صدر یوسف رحمانی، مناظر ماسٹر امین صفدر اکاڑوی تے معاون علامہ خالد محمود سیالکوٹی. یہ بلاواں نے ساڑھے مقابلے تے ڈیرہ اسماعیل خان حیاتیے مماتیے دونوں اکٹھے ہو گئے سنت دے مقابلے میں. اچھا ہوں اتنے میں تمہیں ایک استاداں دی عظمت دی گل سنانی ہے. استاد اس کردار دا مظاہرہ نہ کر دے تو شاید میں اج اتنے نہ بیٹھا ہوں. اتنے ڈیرے اسماعیل خان دے کچھ مولوی صاحبان انہوں نے پتہ لگا نا کہ مناظرہ سید اسد نے کرنا ہے. وہ استادوں نے کہہ رہے ہیں استاد جی چھوٹا جہا بچہ ہے تسی آپ مناظرہ کرو. پورے مسلک دی عزت دا سوال ہے یہ کی کرے گا. تسی رہن دو انہوں رہن دو آپ مناظرہ کرو. استادہ مسکرا کے فرمایا تسی ہلے ویکھیا نہیں یہ مناظرہ کرے گا. لو اے میدان سی استاداں دا. استادہ اپنا سجیا سجایا میدان میرے سپرد کر دیتا. آج میں تواڈے سامنے بیٹھا اس حیثیت نال کہ میں 19 مناظرے جت کے دیتے نے. ساری برکت استاداں دی. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور اشرف العلماء، فیضان حضور اشرف العلماء، حضور امام المناظرین شیخ القرآن
المناظرین شیخ القرآن. اس مناظرے دے اندر دیوبندیاں دی بھی پوری قوت سی، اہل سنت دی بھی پوری قوت سی. تے اللہ شاہد ہے جدو میں تقریر کرتا سا پولیس بھی پہنچ گئی، پولیس والے سپاہی بھی سارے پوری طرح متوجہ ہو کے میری گفتگو سن دے سن. تے جس ویلے وہ گل کرتا سی امین اوکاڑ بھی انہوں پتہ ہی نہیں سی لگتا میں کہنا کی ہے تے کہنا کی نہیں، کیونکہ انہوں نے لوکاں نے دسیا سی کہ بریلوی نبی پاک دی بشریت دے قائل نہیں. میں تے بشر من کے مناظرہ شروع کیتا نا، میں کہڑا بشریت دا منکر ہے تے کافر ہے. تے اپنی پہلی تقریر دے اندر استاداں دی دتی ہدایات دے مطابق سب تو پہلے بشریت والیاں ایتھاں پڑھیاں میں کہ ہن پتر ٹر کیڑے پاسے ٹر دے بس جا الحق وزهق الباطل. اللہ اللہ سبحان اللہ. ان الباطل كان زهوقا. اللہ کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صدیق کرے تیری مدد، فاروق کرے تیری مدد، عثمان کرے تیری مدد، علی کرے تیری مدد، ولی کرے تیری مدد، علماء اہل سنت فیضان حضور فقیہ العصر. اچھا یہ دا نتیجہ کی نکلیا؟ چنیوڑ تو پنڈی پٹھیاں روڈ تے تقریباً 3 کلومیٹر دور ایک پنڈ ہے سلالہ. اتھے انہاں دیوبندیاں نال مناظرہ طے سی دعا بعد نماز جنازہ پہ، اس عنوان پہ مناظرہ سی. اسی بھی ایک رات پہلے پہنچ گئے اتھے. مناظرہ کرنا سی یوسف رحمانی صاحب نے، لیکن انہاں دیوبندیاں دے ایک دوسرے مناظر نے یونس نعمانی وہ آگے کہنے لگے یوسف رحمانی صاحب نو تو سعید اسد کو مناظرہ نہیں جت سکتا، مناظرہ میں کرنا ہے. رحمانی صاحب نے انہوں کیا تو کی مناظرہ کرنا ہے، میں تے پھر بھی کھپ کھپ پا کے نکل جانا، تیرے کو تے کھپ بھی نہیں پہنی. انہوں نے کہا نہیں جی مناظرہ اساں کرنا تین نہیں کرن دینا. انہوں نے کہا پھر پوچھ لو سعید اسد نے. اس تو پہلے کالے کی منڈی ایک مناظرہ ہو چکے سی، دیوبندیاں نال تعارف ہے سی، اتھے دے دیوبندی آ گئے میرے کو جی اسی اپنا مناظر چینج کر لیے تانوں کوئی اعتراض تے نہیں. میں کہا تسی پاویں مرضی مناظر لے آؤ، وکالت تہاڈی کرے بس جڑا مرضی تسی مناظر لے آؤ. کیونکہ مینوں پتا سی این مناظرے کے اندر مناظر چینج کرنا ہے شکست دی پہلی نشانی. خیر جی سٹیج لگ گیا. ادو حضرت علامہ مولانا فضل رسول صاحب سرگودے علیہ رحمت اللہ علیہ یہ بھی ادھے تشریف فرما سن. وہاں بچراں لے مولانا حافظ محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی تشریف فرما سن. اٹھے یوسف رحمانی چنگا اپنے صدر تے اپنے مناظر دا اعلان کرو. میں کیا جو صدر بھی میں ہاں تے مناظر بھی میں ہاں. کہوں گے کوئی گل ہے یہ کوئی گل کرنا نہیں، صدر بھی میں تے مناظر بھی میں، یہ کوئی گل کرنا نہیں. آپ ہی صدر تے آپ ہی مناظر رشیدیہ چینج لی ہے. چلو جے تسی انجی راضی ہو تے پھر میں آج تواڈے سامنے اے مولانا یونس نعمانی لے آندے نے اج اے ہوئی صدر تے ہوئی مناظر. میں کہ الحمدللہ اٹھ کے آکھیا لوکاں نوں کیوں بھائی سن لیا تساں رحمانی صاحب نے کی آکھیا ہے کہ میں آپ ہی صدر تے میں آپ ہی مناظر دا مطلب یونس نعمانی صاحب ہی صدر تے ہوئی مناظر. میں کہتا مطلب پتا کی ہے ہون یوسف رحمانی صاحب بولے تے پنڈی بنے گی انہیں بول نہیں سکتے. انہیں کیا سی میں تیرا استاد لے آندا ہے. میں کہا ہون پتہ لگا یہ استاد کون ہے تے شاگرد کون ہے. اچھا ایک اور مناظرے چ بھی گل ہوئی. میں جدوں کیا نا کہ میں آپ ہی صدر تے آپ ہی مناظر ادھروں رحمانی صاحب کہنے لگے لے یہ کی ہویا میں آپ ہی صدر تے آپ ہی مناظر آپ ہی بندہ تے آپ ہی بڈھی.
یہ کی ہویا آپ ہی بندہ آپ ہی زنانی یہ کی ہویا میں کہا چلو میں تے آپ ہی بندہ تے آپ ہی زنانی تسی دونوں فیصلہ کرو نا عبد المالک شاہ تے یوسف رحمانی تواڈے جو بندہ کیڑا تے بڈھی کیڑی ہے پھر اسے مناظرے چکوال دے مناظرے میں نے آخیا پتر 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 او میں کیا گل سن بندے دے تین پیو ہوندے نے ایک استاد ایک ابا ایک سورا ابا تو میرا نہیں پڑھیا میں تیرے کو کچھ نہیں جے تیرا کوئی ہور پروگرام دس دے تو غور کر سکتے ہیں مناظرے تے ہو جی گلاں چل دیاں نے ہوندیاں نے بہرحال اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ توفیق دیتی اللہ تعالیٰ دی مہربانی نال اسی 19 مناظرے کب لیا کے اہل سنت نو دیتے نے اللہ اکبر استاداں دیاں شفقتاں استاداں دیاں مہربانیاں استاداں دا جڑا مناظرہ سی نا وہ جنگ والا میں انگلینڈ گیا تے اوتھے ایک مولوی صاحب نے وہ مینوں کہن لگے سعید صاحب سچی گل یہ ہے کہ یہ مناظرہ صرف اشرف سیالوی ہی جیت سکتا سی کوئی اور بندہ یہ نہیں سی جیت سکتا مناظرہ میں پوچھا جی کیوں انہوں کہ دی وجہ ہے جو بندیاں نو تے پتہ ہے نا اساں کیڑی کیڑی عبارت پیش کرنی ہے سان تے نہیں پتہ انہاں کی پیش کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ساڑی کسی عبارت تے فتویٰ نہیں لایا ایویں چبل ٹوس مولوی کھڑے ہوئے نے میں ثابت کراں گا بریلوی گستاخ رسول نے بریلوی گستاخ رسول نے اب پچھلے دنوں چ نا کہ مولوی صاحب مینوں بھی آکھے میں ثابت کراں گا اعلی حضرت دا ایمان کوئی نہیں تو اعلی حضرت دا ایمان ثابت کریں گے تو میں انہوں کہا سی میں کیا تیرے 5 وڈے وڈے مدرسے نے دارالعلوم کراچی بنوری ٹاؤن خیر المدارس جامعہ اشرفیہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا کھٹک اتھوں دے مفتی صاحبان ساڑی کسے ایک عبارت تے بھی فتویٰ لا دین نا تو ساڑے کول بھیجو اسی اس تے غور کریں گے جے واقعی وہ گستاخانہ عبارت ہوئی تو سائن کر دیں گے اساں کسی اور دا کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ رسول اللہ دا پڑھے ہے ساڑے واسطے سرکار تو ود اور کوئی شے نہیں تے جے وہ عبارت نہ ہوئی گستاخانہ پھر اسی تو انال مناظرہ کریں گے تو جواب پتہ کی ملیا نہیں اسی تے کافر نہیں کہندے تسی اپنے اصولہ دے تحت خود کافر بن جاندے ہو اسی تے فتویٰ نہیں لاندے اس واسطے جنی دیر تک اچھا اے فرماؤ ایف آئی آر جنی دیر تک درج نہ کرائی جائے کدی مقدمہ شروع ہے ایف آئی آر بنیاد ہے نا اساں انہاں دے مولویاں دے خلاف ٹھوک ٹھاپ کے ایف آئی آر درج کرائیے ایس وجہ نال ایس عبارت دی وجہ نال گستاخی ایس وجہ نال گستاخی ایس وجہ نال گستاخی ایس وجہ نال گستاخی مثلا کہ نماز پڑھ دیا نبی پاک علیہ السلام دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے ادھر وڈی گستاخی کیڑی ہوئے گی اساں کہتے اسی تے تواڈے نا ایف آئی آر درج کرائیے لیکن اج تک کسے دیوبندی مدرسے والوں کسے دیوبندی جماعت والوں متفقہ طور تے ساڈے کسے بھی عبارت تے فتویٰ نہیں لگا تسی لاؤ فتویٰ کہ جو ساڈے وال اس تو بعد اسی دیکھاں گے جے او گستاخی ہوئی اسی سائن کر دیں گے جے نہ گستاخی ہوئی تے مناظرہ کریں گے تو مناظرہ کریں گے بھی جویں اللہ نے فرمایا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن اللہ تعالیٰ سانو سارے نو دین دی خدمت کردے رہن دی توفیق نصیب فرمائے ایک اعلان بھی ہے بھی سن لو 17 شعبان تو لے کے 5 رمضان تک میں فیصلہ آباد اپنے مدرسے جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی اتھے دورہ تفسیر القرآن پڑھاواں گا نال مناظرے دی ٹریننگ بھی ہوئے گی تو جڑے جڑے ساتھی شوق رکھ دینے تو بے شوقہ بندہ نہ آوے جڑے شوق رکھ دینے محنت کرنا جان دینے
انہاں کے درخواست ہے اس موقع نو غنیمت سمجھو کہ اتھے تشریف لے آؤ. بسم اللہ. ماشاءاللہ. گرامی قدر سامعین، قبلہ حضور شیخ القرآن نے جو اعلان کیا اس پر بھی عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ ضرور